نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر صدق الله العلي العظيم. محترم معزز علماء کرام، میرے بزرگوں بھائیوں، یہ جو آج کی نشست ہے، میں یہ سمجھتا ہوں شاید اس وقت ہندوستان کی سب سے اہم ضروری اور وقت کا اہم تقاضے کے اعتبار سے بہت ضروری نشست تھی، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ اس میٹنگ کا انعقاد کرنے والے حضرت مفتی فیروز صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے محسن مربی حضرت مولانا محمد عمر صاحب دامت برکاتہم اور دیگر حضرات جتنے یہاں تشریف فرما ہے اور جو نہیں آ سکے ہیں، اللہ رب العزت ان سب کے دلوں کے اندر شرح صدر عطا فرمائے اور مکمل طریقے پر اس بات پر جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس نشست کو کامیاب بنا کر آگے مزید بڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. محترم دوستو، ابھی مولانا عبدالرحمن صاحب ہمارے سامنے گفتگو فرما رہے تھے، فیروز آباد سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور میرے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں. بہت اہم باتیں حضرت نے بیان کی ہیں. دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے میں بھی اپنی تھوڑی سی بات پیش کر دوں، کیونکہ حکم ملا ہے، حکم کی تعمیل کرنا ضروری ہے. تبلیغی جماعت نام تو بہت پیارا ہے، میں اپنی مسجد میں اس نام کو دوسرے نام سے موسوم کیا کرتا ہوں، کیونکہ میرے ساتھ میں واسطہ ہو چکا ہے. میں فیروز آباد کی سرزمین میں گزشتہ 6 سالوں سے ہوں، فیروز آباد ہی کا رہنے والا ہوں، فیروز آباد ہی کی میری پیدائش ہے اور اب اس وقت فیروز آباد ہی میں کام کر رہا ہوں. گزشتہ 6 سالوں سے فیروز آباد کے اندر میں جس مسجد میں امامت کر رہا تھا، میرے ساتھ میں جو حالات پیش آئے ہیں، ان حالات نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ فرقہ جس کو ہم کسی حد تک صحیح سمجھتے تھے، وہ دیگر فرقہ باطلہ سے بھی آگے بڑھ کر ہے. کیونکہ ہندی زبان میں کہا جاتا ہے کہ سانپ، آستین کا سانپ جو ہے دوسرے سانپوں سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. اپنا بھائی اگر دشمن ہے، پیچھے سے وار کرنے والا سامنے والے دشمن سے زیادہ خطرناک ہے. سامنے والا جو ہے اسے تو ہم دیکھ رہے ہیں، جو پیچھے سے وار کر رہا ہے ہمیں معلوم نہیں. اور یہ تبلیغی جماعت، میں یوں کہتا ہوں اب کھل کر کے کہ تقریباً ایمان کے لٹیرے ہوتے جا رہے ہیں. دلیل اور ثبوت کیونکہ وقت مجھے دیا نہیں گیا، میں پیش کر دیتا. قرآن کریم کی تفسیر میں فجر کی نماز کے بعد کیا کرتا تھا. مستقل طور پر میرا یہ طریقہ تھا کہ فجر کے بعد قرآن کریم کی تفسیر اور عصر کی نماز کے بعد فضائل اعمال. وہاں جو حضرات تبلیغی جماعت سے موسوم تھے، جنہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ دین صرف ہمارے پاس ہے، جو دارالعلوم دیوبند یا مظاہر علوم یا ملک کے مشہور و معروف ادارے سے فارغ ہو کر کے آنے والا کوئی مولوی چاہے 20 سال لگا کر کے آوے، 50 سال لگا کر کے آوے، اس کے نظر میں وہ مولوی نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، دین پھیلانے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے زبردستی یہ لفظ کہا کہ نہیں مولوی صاحب، اس مسجد کے اندر رہنا ہے تو فضائل عمل دونوں وقت پڑھنا پڑے گی، قرآن کریم کی تفسیر ہمیں نہیں سننا. برجستہ یہ الفاظ ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، خدا کی قسم یہی الفاظ تھے. کہا کہ قرآن کریم کی تفسیر کیا ہے، فضائل عمل پڑھیے. فضائل عمل سے بہتر کتاب کون سی ہے؟ اس کے بعد پھر میں نے رعایتاً مشکات شریف کی تلاوت شروع کری. صبح فجر میں قرآن کریم کی تفسیر کو چند دنوں کے لیے میں نے موقوف کیا. میں نے مشکات شریف چلے، ان سے کہا بھائی یہ بھی شام میں حدیث پڑھی جاتی ہے، صبح بھی حدیث پڑھی جاتی ہے. کہا کہ نہیں، دونوں ٹائم آپ کو فضائل اعمال یا منتخب حدیث پڑھنا پڑے گی ورنہ آپ کا راستہ ختم. اور آخر یہ ہوا ہے کہ مولانا گواہ ہے اس چیز پر. فیروز آباد کے آپ کسی بھی عالم سے جا کر کے معلوم کر لیجیے گا، غالب نگر کی مسجد وہ کہلائی جاتی ہے کہ ایک وقت وہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے صرف اس بنیاد پر کہ قرآن کریم کی تفسیر میں نے بند نہیں کی ہے، دوبارہ سے شروع کی تھی، تو بدماشوں کو بلا کر کے براہ راست
گولیاں چلانے کی تک کی نوبت موجود تھی. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ فضائل اعمال کی اہمیت قرآن مقدس سے زیادہ جس کی نظر کے اندر ہو تو وہ ایمان کے لٹیرے نہیں تو کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں اس چیز کو، اپنی مسجد میں کہتا ہوں. بعض موقع پر میں نے کہا کہ جس طرح جو ہے کچھ حضرات بریلوی جس کو کہا کرتے ہیں، وہاں طاہر ویابی صاحب کہا کرتے ہیں کہ بھائی بوتل کے اندر ہے تو شراب کی بوتل، لیبل لگا دیا گیا شہد کا اور دودھ کا، تو دور سے بڑا اچھا نظر آ رہا ہے، ارے صاحب شہد کی بوتل رکھی ہے، دودھ کی بوتل رکھی ہے. وہی چیز ان حضرات کے پاس ہے. اندر خانہ بغض و کینہ بھرا پڑا ہے علماء کرام سے. اگر جماعت میں نہیں گیا تو وہ دیندار ہے ہی نہیں، چاہے بخاری پوری اس کے پیٹ کے اندر کیوں نہ اتری ہو، قرآن مقدس کا چاہے جتنا بہتر عالم کیوں نہ ہو، اور چاہے کتنا ہی عمل کا جو ہے وہ نمونہ ہو اور آئینہ بن کر کے دنیا کے سامنے آیا ہو، ان کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ تبلیغی جماعت نام، میں نے مولانا عمر صاحب دامت برکاتہم کا تبصرہ پڑھا. دارالعلوم کا استفتاء جب آیا تو اس نے ایک جواب تمہیدی طور پر دیا کہ وہ تعلیم بالغان ہے، تو دعوت و تبلیغ کا نام اس میں نہیں ہونا چاہیے. میں مولانا عمر صاحب کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. جب وہ تعلیم بالغان کی اس کی حیثیت ہے، کچھ علماء ہمارے بھائی ہمارے بزرگ اس بات کو کہتے ہیں کہ وہ ایک تعلیم بالغان کی ایک طریقہ ہے. تعلیم بالغان علماء پڑھاتے ہیں، دیگر لوگ پڑھاتے ہیں، وہ بھی کچھ لوگ جن کے پاس وقت نہیں ہوتا اپنے فرصت کا وقت نکال کر جماعت میں چلے جاتے ہیں، کچھ سیکھ کر کے آ جاتے ہیں. تعلیم بالغان ہے. اگر تعلیم بالغان ہے تو دعوت تبلیغ کا نام اس میں سے ہٹاؤ، تعلیم بالغان کا نام اس میں رکھو. میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں. تو میرے بزرگوں، یہ بہت اہم کڑی ہے. فیروز آباد کا جہاں تک نام آتا ہے، فیروز آباد کو چھیڑیے، آگرہ ہے، علی گڑھ ہے، ہمارے اطراف میں شکوہ آباد ہے، اٹاوا ہے، آپ ایٹا چلے آئے، کوئی ایک مسجد ایسی نہیں نظر نہیں آتی جہاں ان لوگوں نے اپنا اثر چھوڑنے کی کوشش نہ کی ہو. گزشتہ 6 سالوں کے اندر مولانا عبد الرحمان صاحب موجود ہیں، انہوں نے یہ بات چھوڑ دی. بلکہ کہنا چاہیے تھی ان کے آپ حضرات کے بیچ میں کہ ایک وقت آج سے 3 سال پہلے ایسا موقع آیا تھا کہ پوری سازش اور پورے منظم طریقے سے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ فیروز آباد کی ہر مسجد پر ان کا قبضہ ہو اور جو امام ان کا غلام نہ بنے اس کو نکال کے باہر کیا جائے اور ساری مسجدوں سے قرآن کریم کی تفسیر ختم کرائی جائے، فضائل اعمال صرف رکھی جائے. اور یہی طریقہ مرکز کے جو ذمہ دار بنے ہوئے ہیں انہوں نے بھی اپنایا. باقاعدہ بلایا اماموں کو، مجھے بھی بلایا، اور بلانے کے بعد سمجھایا کہ دیکھو بھائی ہر مسجد سے اگر ایک ہی کتاب پڑھی جائے گی تو ایک ہی اچھا پیغام جائے گا. اس انداز سے بات کہی کہ بھائی جب ہر مسجد سے ایک ہی بات کہی جائے گی تو پیغام بہت اچھا جائے گا. تو میں نے یوں کہا کہ اگر فضائل اعمال کی جگہ ہر مسجد میں قرآن کریم کی تفسیر ہو تو اس سے بھی تو پیغام بہت اچھا جائے گا. اس میں کیا برائی ہے؟ قرآن کریم سے بہتر کتاب کون سی ہے؟ کون اس سے انکار کرتا ہے کہ نہیں بھائی ہمارے بڑوں کا طریقہ یہ ہے؟ میں نے کہ بڑے کون ہیں؟ بڑوں کی تشریح کیجیے. ایک تو یہ لفظ بہت خطرناک ہے، بڑا خطرناک لفظ. ہمارے بڑوں نے یہ کہا، بڑے ہے کون؟ لفظ علماء کہنا ان کے لیے بڑے دشوار لفظ ہوتا ہے. یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ ہم لفظ علماء کہیں. ہاں، جن حضرات کا سابقہ نہیں پڑھا آپ ان کی زبان سے لفظ علماء کلمہ کر کے دیکھیے. اگر وہ یہ کہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا تو آپ یہ پوچھیے کہ بڑے کون ہیں، علماء ہیں یا کوئی دوسرے ہیں؟ تو وہ علماء کہنے سے کتراتے ہیں کہ ان کی توہین ہوتی ہے، ان کی عزت جاتی ہے، ان کی جماعت کی توہین ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، دین کی ذمہ داری آپ حضرات کے کندھے پر ہے. آپ وارثین انبیاء ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صاف فرما کر کے گئے تھے کہ میرا جو وراثت ہے، میری جو وراثت ہے وہی اسی شخص کے اوپر ہے جو اس کو حاصل کرے گا. جاہل حاصل نہیں کرتا. 3 دن 4 مہینے یہ چلے کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت حاصل نہیں ہو جاتی. اگر حاصل ہوتی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ کبھی مدارس کے نظام کو نہ چلاتے. الحمدللہ مفتی زادہ آپ حضرات واقف ہیں اس چیز سے. اگر 3 دن اور 4 مہینے 4 چلے کے اندر یہ وراثت حاصل ہو جاتی تو یہ مدارس کا سلسلہ اور یہ 10 سالہ کورس اور یہ 15 سال کی زندگی لوگوں کی جو خراب نہ کیا کرتے. تو جس شخص کے پاس میں یہ وراثت موجود ہے
وہی اس کا حقدار بھی ہے، جو دکان کا مالک ہے وہی دکان کی ذمہ دار بھی ہے، جو اس مسجد کا ذمہ دار ہے وہی اس مسجد کی ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ اس مسجد کی چار دیواری کا تو ذمہ دار ہے، باقی چیزوں کا ذمہ دار کوئی دوسرا ہو، ایسا کوئی نہیں ہے۔ جس شخص کا جو گھر ہے وہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز کا مالک بنتا ہے۔ آپ وارثین انبیاء ہیں، آپ دین کے ٹھیکیدار ہیں، آپ اگر اس کی خرابیوں کو دور نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اور یہ بات تو طے ہے، جیسے کہ مولانا ابھی کہا کہ امام احمد بن حنبل جب اس وقت کھڑے ہوئے تھے، اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے، جب کوئی فرعون آتا ہے تو موسیٰ کو بھی اللہ پیدا کیا کرتا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آج کی اس نشست کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے اس قدم کو اٹھایا ہے مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔